وَيَوْمَ اور اس دن on that day يَعَضُّ عَضَّ کہتے ہیں کسی زندہ چیز کو کاٹنے کے لیے لفظ آتا ہے, یہ روٹ آتا ہے عین ضاد طاد, to cut something that is living, animate. ٹھیک ہے, يَعَضُّ کاٹے گا, will bite, الظالم ظالم, one who is the wrongdoer, علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو. On that day the wrongdoer will bite his hand. سخت جب فرسٹریشن ہو نا, اس کو گرافکلی قرآن ایکسپلین کر رہا ہے, تو اس دن شدت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرے گا, کیونکہ اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاتھ بائٹ کرنا, سر دیوار پر, یہ کیا نشانی ہوتی جب کچھ بھی اور نہیں ہو سکتا اور شدید فرسٹریشن ہے. اور یہ خاص کیریکٹر کا بھی بیہیویئر دکھایا جا رہا ہے. مومن میں حلم زیادہ ہوتا ہے نا, کافر کا بیہیویئر بھی بہت زیادہ. تو ایک پورا آپ کو کیریکٹر سکیچ نظر آئے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے, جیسے کچھ قرآن کے پارٹس میں آپ کو کیریکٹر سکیچ نظر آتا ہے. یقول وہ کہے گا, یا لیتنی اے کاش کے, I wish that I would have. اچھا کاش کی تھوڑی سی بات کر لیں. حدیث نے ہمیں کیا بتایا ہے, مومن جو ہے وہ کاش نہیں کہتا. یہ جو کلمہ ہے نا کاش, I wish, یہ شیطان کی طرف سے ہے. سو ابھی جو ہو گیا ابھی اس پہ آئی وش, اور ہم سب کے منہ سے کئی دفعہ نکلتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ ایڈوائزڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی, سورہ احزاب 60, سورۃ الاحزاب 66 بھی دیکھ لیجیے گا اس کی کنیکشن میں, اس آیت کی ریفرنس میں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ میں نے بنا لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ. اس دن جھٹکا لگے گا کہ میں نے یہ کیا کر دیا, اور وہ کہے گا I wish, oh I wish that I had taken the pathway مع الرسول, with the prophet. کاش میں نے رسول, اور یہاں کون سا رسول مراد ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. Do not let the name or zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pass, but that you say sallallahu alaihi wasallam. ہمیشہ درود چھوٹا سا ضرور پڑھ لیا کریں. مجھے وہ حدیث نہیں بھولتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور ایک سٹیپ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہلاک ہو, دوسرا سٹیپ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہلاک ہو, تیسرا سٹیپ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہلاک ہو, یعنی وہ بھی ٹو ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں کون؟ ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. ایک اور چیز تھی, forgetting, انشاءاللہ I'll share the حدیث. اور ایک وہ جو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. ہم نے, آپ کو یاد ہے وہ ریکارڈنگ بھی الحمدللہ شیئر ہوئی ہے اس پہ یوٹیوب چینل پہ. کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک سیشن کیا تھا چھوٹا سا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کس طرح پا سکتے ہیں, کن کن لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. تو یہ والی حدیث ہے جس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا, نعوذ باللہ, کہ ان کا ذکر سا یا نام لیا گیا یا ذکر کیا گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم یا درود نہیں پڑھا گیا. تو یہ شخص جو ہے, اب یہ جو سیکشن ہے نا, یہ دس از اے سیکشن اباؤٹ ریگریٹس, افسوس, ہائے کاش. اور اس دن وہ شخص کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا, میں نے وہ راستہ پکڑا ہوتا جو رسول کا راستہ تھا. یہ جو میں آج یہاں پہنچا ہوں
یہ اس لیے کیونکہ میں نے اب اگلی آیت اسے مزید ڈسکرائب کرے گی. یا ویلتا لیتنی، اب صرف یا لیتنی سے بھی گزارا نہیں ہو رہا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈگری آف پین، فرسٹریشن، تکلیف بڑھ رہی ہے اس کی. پہلے وہ کہتا ہے یا ویلتا، ہائے بربادی مجھ پہ، alas oh woe be to me. And then from the same root, the same kind of word again being repeated. So this is a double whammy here. Ya wailata laitani, oh I wish that I could have, lam had not. اور لم اور لا میں فرق کیا ہے؟ یہ آپ لوگ ماشاءاللہ عربی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. لم از مچ مور ڈیفینیٹیو. مطلب ایک ہے نا نو اور ایک ہے نیور، ہرگز نہیں. کاش کہ میں نے ہرگز نہ بنایا ہوتا. اتخذ، اتخذ از ایکچولی، اچھا یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا لم اجعل، میں نے بنا لیا ہوتا فلاں کو دوست، بٹ یہاں ہے لم اتخذ، نہ میں نے لیا ہوتا فلاں کو دوست کی حیثیت سے. لم اتخذ، اتخذ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اخذ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چوائس کر رہے ہوتے ہیں. when you take something, the verb taking on something or making something means you are making a choice. چوائس ہے. اتخذ، اے کاش، اے کاش، ہائے میری بربادی، میں نے نہ چنا ہوتا فلانن، فلاں شخص کو، خلیلا، اپنے خلیل کی حیثیت سے، as an intimate friend. Oh, I wish I had not taken so and so as my intimate friend. یہاں سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے؟ دوستی، غلط دوستی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے حوالے سے کچھ احادیث یہاں پر بتانی بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ کتنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں میرا سوشل سرکل، میرے فرینڈز، انہوں نے کیوں ایسے کیا. اب یہ والی حدیث خاص طور پہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ. اور یہ حدیث پرٹیکولرلی اور بھی زیادہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں فرینڈشپ کا وہی لیول بتایا گیا جو اس آیت میں ہے. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, a man is upon the religion of his best friend. انسان اپنے سب سے قریبی دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. So let each one of you look at whom he befriends. تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ وہ اپنا قریبی دوست کس کو بناتا ہے. ہم دوستی کرتے ہوئے کیا چیزیں کنسیڈر کرتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، دوستی کرتے ہوئے کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے زندگی میں دوست بنانے میں جب کئی دفعہ خطا اگر کی ہے تو کیا کی ہے. میری اور اس کی طبیعت بہت ملتی ہے. ہو سکتا ہے اس میں طبیعت کی وہ خرابیاں میری اور اس کی ملتی ہیں جو مجھ میں بھی غلطیاں ہیں. اس کے ساتھ مزہ بہت آتا ہے. اس کا معاشرے میں مقام یہ ہے، میں نیٹ ورکنگ کر رہی ہوں. یہ ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں. So think of all the reasons why we make friends.
and then think of that dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because you do love your friends. आहिस्ता आहिस्ता एक मोहब्बत का रिश्ता बनना शुरू हो जाता है. देखो खानदान तो आप पैदा हुए हैं उनके साथ, वो तो खून का ताल्लुक है, और जो शादी के वजह से एक नस्बी रिश्ते हैं, एक सहरी रिश्ते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है. शादी की वजह से, जो निकाह की वजह से रिश्ते बनते हैं, तो आइदर इट्स बायोलॉजिकल और बाय मैरिज, बट ऑल अदर्स आर बाय चॉइस. So sometimes we say that we don't have choices, कि मैंने अपने siblings choose नहीं किए. जब बहन भाइयों पे बड़ा गुस्सा आता है तो हम कहते हैं तुमने ही मेरी बहन बनना था. लेकिन दोस्त जो होते हैं ना, वो तो हम choose कर रहे होते हैं. Those are choices. ये जो है ना लम अत्तखिज. फिर एक और हदीस देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हजरत अबू मूसा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है, वेरली द पैराबल ऑफ गुड कंपनी एंड बैड कंपनी इज ओनली दैट ऑफ अ सेलर ऑफ मस्क एंड अ ब्लैक स्मिथ. यकीनन अच्छी सोबत और बुरी सोबत की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक इत्र बेचने वाला और एक लोहे का काम करने वाला. द सेलर ऑफ मस्क विल गिव यू सम परफ्यूम, यू विल बाय सम, or you will notice a good smell. जो इतर फरोश है अगर तुम्हारा दोस्त, तो या तो वो तुम्हें कुछ इतर तोहफे में दे देगा, या तुम उससे कुछ खरीद लोगे. अगर कुछ भी नहीं होगा तो तुम, अगर कई दफा आपने देखा है कि दुकानों में जाते हैं, वो ड्यूटी फ्री शॉप्स में, वहां से निकलते हैं वो एक खुशबू सी आ रही है, क्योंकि वहां इतना परफ्यूम है. That's how goodness is. That's how इल्म ऑफ दीन is. आप कुछ लेके ही उठते हैं फिर नेक लोगों के पास से, और कुछ नहीं तो दुआएं लेके उठे हैं, कोई इल्म लेके उठे हैं, कोई खैर लेके उठे हैं. As for the blacksmith, he will burn your clothes or you will notice a bad smell. जो लोहे का काम करने वाला है वो या तो तुम्हारे कपड़े जला देगा, भट्टी में जो काम करता है, या तो वो तुम्हारे कपड़े जला देगा, या कम से कम उस धुएं की गंदी खुशबू तुम्हारे कपड़ों में आ जाएगी. तो आप देखें कि दोस्ती का यहाँ किस तरह से जिक्र किया गया, और उस दिन दोस्तियां काम नहीं आनी. मसलन ये जो आयत है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, उस दिन जो खलील होंगे वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर ये कि वो मुत्तकी दोस्त हो. ये सूरा नंबर 43 है और वर्स नंबर 67 है. तो इसी तरह आपको वो वाली आयत कुरान की याद होगी, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के बारे में पूछेगा भी नहीं. ये चैप्टर नंबर 70 है, सूरा नंबर 70 और आयत नंबर 10. फिर आप कुरान पाक में देखिए ये वाला हिस्सा, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी. उस दिन हर इंसान भागेगा अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपने दोस्त से और अपने बच्चों से, और उस दिन उनके अपने ही मसले जो होंगे वो उनको पकड़े हुए होंगे, कि यानी वो उस दिन उन्हें होश ही नहीं होगा. और ये है सूरा नंबर 80, आयात हैं 34 से 37. आखिरी जो इस सिलसिले में मैं आपको सुनाऊंगी कुरान का हिस्सा, वो ये है, वमई ये अशु अन जिक्र रहमान, और ये बहुत अहम है, ये लिख लीजिएगा इसकी तफसीर में, वमई ये अशु अन जिक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन. जो कोई अल्लाह रहमान के जिक्र से आंख चुराता है, whoever turns a blind eye to the remembrance of the all beneficent Allah, नुक़य्यिद लहू शैतानन,
we assign a devil for him, ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. فہو لہو قرین, تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور یہ آپ کو کہاں قرآن پاک میں ملتا ہے؟ یہ 43 ہے اگین سورہ نمبر, اور 36 نمبر آیت ہے. تو انسان کمپنی اپنی دیکھ بھال کر چوز کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اب دوستی کس طرح کرنی چاہیے, یہ حدیث دیکھیے, یہ معجم الصغیر میں آتی ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, قال اللہ تعالی حقت محبتی للذین یتصادقون من عجلی وحقت محبتی للذین یتناصرون من عجلی. My love is right upon those who befriend each other for my sake. میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی کرتے ہیں. میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں پر جو تکلیف دہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان اس دن سوچ رہا ہوگا کہ میری تو دوستی نے مجھے مروا دیا. اور خلیل اور آج کا آپ کا جو مترادف کا ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک میں دوست کے لیے کیا کیا لفظ آئے ہیں. تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گی انشاءاللہ, بٹ ویری کوئکلی ایک لفظ آیا ہے قرین. ٹھیک ہے, قرن عربی زبان میں کہتے ہیں وہ رسی جس سے 2 اونٹ باندھے جائیں. سمجھ گئے؟ تو سملر انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں, جب دوستیاں ہو جاتی ہیں, ہم سیم کلب میں ہیں, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ والی جو دوستیاں ہو جاتی ہیں. اور القرن کے مطلب ہوتا ہے ہمسر. تو ایک یہ ہو گیا قرین, وہ آدمی جو جس کے ساتھ آپ کی کچھ سملیرٹی ہے, یا تو سیم ایج ہے یا سملر ہیبٹس ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک لفظ آتا ہے قرآن میں رفیق. رفق اسی روٹ سے ہے, نرمی کے لیے آتا ہے یہ لفظ رفق, جینٹلنس. ٹھیک ہے. یا مددگار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے, فار اے ہیلپر. آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ ورڈ کیا ہے. مرفقہ کے مطلب ہوتے ہیں عربک میں چھوٹا تکیہ نہیں ہوتا, تو آپ اس پہ نہیں, جہاں ایک چھوٹا سا نک ہوتا ہے آپ کی گردن کا جس پہ آپ کو ٹیک لگانی ہوتی ہے, آپ چھوٹا والا تکیہ یوز کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں ٹریولنگ کے لیے رنگ والے تکیے استعمال کر رہے ہوتے, وہ اس ٹائپ کا. رفیق ہوتا ہے بہت نرم دل والا ساتھی جو آپ کے لیے خیر چاہتا ہے, دل کے قریب رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لفظ ہے جی ولی, اور اسی روٹ سے موالی بھی ہے. ولی محبت, ولایا جو ہوتی ہے محبت, دوستی, نزدیکی, ان سب کے لیے آتا ہے نا قرآن میں, اللہ ولی الذین آمنوا. ولایا کا مطلب ہوتا ہے somebody who is kind of your heir, وراثت بھی ہوتی ہے, کوئی آپ کا گارڈین ہوتا ہے. پھر لفظ آتے ہیں سواد دال قاف سے دوستی کے لیے. ٹھیک ہے. صدیق بھی آتا ہے اور صدیق بھی آتا ہے. سچی اور وفادار دوستی کے لیے صدیق آتا ہے, اور صدیق اسی کا پھر سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے. اور حضرت ابو بکر کیا تھے؟ صدیق. ٹھیک ہے. Then for friendship is the word that is here in this ayah, خلیل. خا لام اس کا روٹ ہے جی. خلا کہتے ہیں بالکل, یا خلال آپ کہتے ہیں نا, خلال کرنا دانتوں میں, ٹوتھ پک سے آپ کو کیوٹیز سے کچھ بندہ نکال رہا ہوتا ہے. اوکے, that is the smallest space where a very thin thing can fit in. خلیل وہ دوست ہے جو اس جگہ چلا جاتا ہے آپ کی روح کے اندر جہاں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، مگر تمہارا ساتھی اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دو انبیاء ہیں جن کے لیے آیا ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو خلیل لفظ ایسی دوستی جو دل میں گھس جاتی ہے، گئے آپ گئے کام سے پھر۔ دین دیر از حمیم، ہا سے، اور ہا میم میم اس کا روٹ ہے، اس کے معنی گرمی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جہنم کا کئی دفعہ ذکر آتا ہے نا تو حمیم لفظ آتا ہے، ایسی دوستی جو ٹھاٹھے مارتی ہے، لٹرلی گرم جوشی والی دوستی۔ And the last word we have here is walija. نہیں سوری، لاسٹ نہیں، ولیجا۔ ولجا کہتے ہیں داخل ہو جانا۔ تو ایسا دوست جو آپ کے ہر معاملے میں داخل ہو، کچھ دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ہر کام میں کام آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوست ہے بتانا، بطن سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، تو دیٹ از دا فرینڈ دیٹ از لائک اے سیکرٹ کیپر، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کا کور نہیں چھپی ہوئی ہے، پیٹ کا حصہ آپ کی کور ہے، آپ اسے یوزلی کلوتھ سے ہڈن رکھتے ہیں۔ یہ وہ دوست ہے جسے سب کچھ آپ کے بارے میں پتا ہے۔ پھر ہے جی خذول، ذال سے، اور آج آئے گا بھی خذولہ آیت 29 میں، تو اس کو وہیں دیکھ لیں گے۔ ایسا دوست جو وقت پڑھنے پہ چھوڑ دے، یہ خذول ہے۔ اور آخری آج کا ہے جی اخدان، خدانہ، عاشقی والی جو دوستی ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ in it there is something that you must hide from people, so not a very positive term. Khadan, akhdan is the jama. So those are the various synonyms for friendship in the Quran, and you know the drill کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ اس دن افسوس کرے گا دوستی پر۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً یہی وہ دوست تھا جس نے مجھے گمراہ کیا اللہ کے ذکر سے اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ it's a shaker, this part of the surah. یہ وہ دوست ہے کہ میرے پاس قرآن کا اور اللہ کا ذکر آ گیا تھا، مجھ تک اللہ تعالیٰ نے کسی سورس سے پہنچا دیا تھا، بٹ بیکاز آف دس کنیکشن I kind of swayed away. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک شیطان انسان کے لیے خذولہ، وہ دوست ہے جو ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اٹ کین بی سیٹن اور ہیومنز۔ اچھا اس دن اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو دوستی جس نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا، یہ شیطان کے پاور آف سجیشن کی وجہ سے میں نے اس شخص کو دوست بنایا تھا۔ اور بعد از جاءنی بہت زیادہ تکلیف دے ہے یہاں پر، اس کے بعد کہ اللہ کا ذکر آ گیا تھا۔ میں نے اور آپ نے اس آیت سے کیا سیکھنا ہے؟ انسانوں کے پیچھے خالق کی یاد نہ بھول جائے بندہ۔ لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، سوشلی کیا ہوگا، کمیونٹی کیا کہے گی، دوسروں نے یہی والی رسم کیسے کی، میں یہ رسم کیسے کر رہی ہوں، دوسرے نے کیسے کپڑے پہنے، میں کیا کپڑے پہن رہی ہوں، دوسرا کیا کھاتا ہے، دوسرا کیسے کماتا ہے، دوسرا کیسے بات کرتا ہے۔ What is the problem that we are seeing over here? Why do friendships affect us and take us away from Allah subhanahu wa ta'ala sometimes? And we'll just do one more ayah today. We need to belong. We want to belong. We need validation. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کی تعریف کی جائے، کیونکہ جب ایک کانسٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا سائیکولوجیکلی ٹو بی ایکسیپٹڈ، ایکنالجڈ،
validated, praised. Encouragement is great. Encouragement is good. But when you get addicted to somebody who's constantly giving you a high, whether it's a group of friends or it's an individual, आज के मुसलमान को देखिए और अपर टीयर मुसलमान को देखिए, जैसे अल्लाह ने माल दिया हुआ है, सबसे बड़ा मसला ये कि वो सोशली आउटकास्ट नहीं नजर आना चाहता. और ये आयत एग्जैक्टली वो ये कह रही हैं. और मेरा ईमान है ये कि अल्लाह ताला कोई चीज रैंडमली नहीं करते. रमदान के बाद इन आयात का आना, हो सकता है मुझे इन आयात को सुनने की जरूरत हो सकता है आप में से कुछ को ये आयात सुनने की शदीद जरूरत हो कि रब इस वक्त मुझे ये आयात क्यों सुना रहा है, मैं क्यों सुन रही हूँ, मुझे इससे क्या सीखना है. हम में से हर एक को ये देखना है कि इंडिविजुअली कुरान हमसे क्या कह रहा है. शैतान के कहने में आकर मैंने दोस्त बना लिया और फिर क्या हुआ. आप देखें ना, अल्लाह ताला ने हमें दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क्या सिखाई हैं. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत का सवाल करती हूँ. व हुब्बा मन युहिब्बुका, उसकी मोहब्बत का सवाल करती हूँ जो आपसे मोहब्बत करता है, जो मुझे आपकी मोहब्बत तक पहुंचा देगा. कई दफा हम ऐसे बगैर सोचे भी ये दुआ करते हैं और अल्लाह ताला एक्चुअली ऐसे लोगों से या ऐसे माहौल से कनेक्ट कर देता है. तो जब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआएं करें, प्लीज अच्छी कंपनी की दुआ को मुस्तकिल रखिए और खास तौर पे अपने लिए, क्योंकि बंदा अच्छा खासा दीन की राह पे चल रहा होता है, फिर गलत दोस्त मिलते हैं और बंदे को लगता है ये गुनाह तो गुनाह ही नहीं है. हमें कहा गया ना, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र नहीं होता क़यामत के दिन इंसान उस दिन पर अफसोस करेगा. तो आप सोच लें कि फिर उन दोस्तियों के बारे में क्या कहा जाएगा. रब ताला हमसे राजी हो, कुरान को हमारी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए, दुनिया और आखिरत में हमारा गाइड बनाए, हमारा हेल्पर बनाए, बरज़ख में और कब्र में हमारे लिए नूर बनाए. अल्लाह ताला इसी रास्ते पर हमें और हमारे अहलो अयाल को रखे, हमारे बच्चों को रखे, हमारे सब प्यारों को इसी रास्ते पर, कुरान के रास्ते पर रखे. इससे अल्लाह ताला हमेशा हमें कनेक्टेड रखे, इस नेमत को कभी हमसे जुदा ना होने दे. अल्लाह ताला हमें अच्छे फ्रेंड्स को चूज करने की तौफीक अता फरमाए, नेक लोगों के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जुड़कर रहने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों के साथ, नेक कामों के साथ, कुरान के साथ, कुरान वालों के साथ, अहलुल कुरान के साथ. अल्लाह ताला हमें उनमें से बनाए जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं. अल्लाह ताला आफियत का मामला हम सब के साथ करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.